السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 اور 200 اور 201 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو، خذ یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، جسے میں اخذ کے ساتھ لنک کیا کرتا ہوں۔ اخذ کرنا، اختیار کرنا، لینا، اختیار کیجئے العفو درگزر کو۔ عف جو ہے عین فے واو اور واو آگے درگزر، عفو و درگزر ہم اردو میں یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں معافی کے لیے، عفو و درگزر۔ تو وامر، اور آپ حکم دیجئے، امر کیجئے۔ امر کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے۔ بالعرف، نیکی کا۔ عرف نیکی کو کہتے ہیں، جیسے معروف یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ تو عربی کی ایسی آیت کا حصہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اردو ہو، اتنے زیادہ بار یہ استعمال کرتے ہیں ہم۔ نیکی وعارض، اور اعراض کیجئے اور چشم پوشی کیجئے اور منہ پھیر لیجئے عن الجاہلین، جاہلوں سے۔ بامہارا ترجمہ دیکھیں، آپ درگزر کرنے کو اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، اغماض کیجئے، نظر پھیریے، چشم پوشی کیجئے۔ وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ، يَنزَغَنَّكَ آخری کا معنی آپ، یا کے معنی وہ، نون زے غین، اس کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے گدگدی کرنا۔ کیا کرنا؟ گدگدی کرنا۔ جب آپ کسی کو انسانا چاہتے ہیں تو گدگدی کرتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ۔ تو یہاں اس کا ترجمہ ہے ابھارنا، اور متشدد نون جو ہے یہ علامت ہے، زور دیا گیا ہے اس میں، سٹریس کی علامت ہے۔ ینزغن کا، ضرور ابھارے آپ کو، من الشیطان، شیطان سے، یعنی شیطان کی طرف سے اگر آپ کو ابھارے۔ نزغن، کوئی وسوسہ بھی آپ نے پڑھا، نون سے غائن۔ وسوسہ اور ابھارنا، اصل میں وسوسہ بھی بار بار جب دل میں آتا ہے تو بندے کی ایک رائے بنتی ہے اور اس وسوسے پر انسان راغب ہوتا ہے اس کی طرف، تو اس لیے اس کو ابھارنے کے معنی میں لیا گیا ہے۔ فاستعذ، تو پناہ مانگیے۔ فا کے معنی پس، اور است کا معنی چاہنا، الفین تے پہلے کئی بار بتایا ہے، اور از جو ہے عین سال۔ اعوذ باللہ میں آپ یہی روٹ ورڈ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہنا۔ باللہ، اللہ کی، اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ اب معاذ اللہ بھی ہم کہتے ہیں عام طور پہ، اللہ کی پناہ، اور تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، اور تعویذ لوگ لٹکاتے ہیں، وہ بھی اصل میں پناہ میں آنے کے لیے ہے، شیطانوں سے اور جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، اگرچہ تعویذ
قرآن کی آیتوں کا یا کسی چیز کا لکھ کر گلے میں لٹکانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بہترین تعویذ جو ہے، تعویذ کا مطلب پناہ لینا، وہ فلق اور ناس ہیں جو آخری صورتیں ہیں، انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ پڑھنی چاہیے، یہ بھی پڑھنی ہے، لکھ کے گلے میں نہیں لٹکانی۔ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگیے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور اگر آپ کو ضرور شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو متقی بنے۔ اذا مسہم، اذا جب مس کرے ان کو، چھوئے ان کو، مس کرنا، چھونا، ٹچ کرنا، طائف من الشیطان، طائف کوئی خیال، یہ جو طائف ہے تو اے واؤ فے طوف سے ہے، تو اے وا فے، طواف ہم کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، اللہ ہم سب کے مقدر میں بنائے اور بار بار بنائے، وہ بھی اصل میں چونکہ چکر لگاتے ہیں تو خیال اس کا ترجمہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ سوچ بھی بار بار انسان کے ذہن میں چکر لگاتی ہے۔ من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا تو چونک پڑتے ہیں، تو ذکر کرتے ہیں، فَإِذَا پھر اچانک ہم وہ مبصرون سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ تذکر نصیحت کا معنی میں بھی یہ آیا ہے، تو وہ اچانک کیا کرتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، چونک پڑتے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہاں سمانا اس کا چونک پڑنا، ہوشیار ہونا، اور پھر وہ اچانک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ مبصرون، مبصر جو ہے یہ بصارت اور بصیرت، دیکھنے والے، یہ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں کوئی برا خیال شیطان کی طرف سے چھو جائے تو وہ چونک پڑتے ہیں اور پھر اچانک وہ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ درگزر کرنے والے بن جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے، اور واعظین اور مومنوں اور مسلمانوں کو بھی ہے کہ دوسروں کی کوتاہیوں پر معاف کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری کوتاہیاں معاف کرے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ جب آپ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتے ہیں تو جس کے لیے معاف کرتے ہیں وہ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑے گا؟ وہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اور جس کا حامی و ناصر اللہ ہو جائے اسے اور کیا ضرورت ہے؟ اور نیکی کا حکم دیجئے، چپ کر کے نہ بیٹھ جائیے۔ کتنی بستیاں تباہ ہوئیں جن میں نیک لوگ تھے لیکن وہ اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے، دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا گیا کہ تم حق بات کی تلقین کرتے رہو، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، اور جاہل لوگوں سے اعراض کیجئے۔ وہ لوگ جو جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان پڑھ بندے کو مسئلہ نہیں بتانا، ضروری نہیں کہ ان پڑھ بندہ جاہل ہو، پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں، کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث بتاتے ہیں، اور وہ آگے سے الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو وہ جاہل ہے۔
تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کر لیجئے. یہ آپ پر فرض نہیں کہ وہ ضرور آپ کی بات کو مان لے، اس تک بات پہنچانا آپ پر فرض تھا. اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال، کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برے وسوسے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یا انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ برائی کی طرف نفس امارہ بلاتا ہے انسان، اور اس کا محرک شیطان بھی ہو سکتا ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو ایسے وسوسے آ جانا یہ ایک فطری بات ہے. انسان کی سوچ کبھی کہاں چلی جاتی ہے، لیکن فوری اس کا علاج کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. پھر بھی وسوسہ دور نہ ہو تو سورت فلق اور ناس پڑھنی چاہیے. یہ سب سے بڑے تعویذ ہیں. کسی صحیح حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے قرآن کی کوئی آیتیں لکھ کر یا لکھوا کر کسی کے گلے میں لٹکائی ہوں. حالانکہ اس دور میں زیادہ ضرورت تھی. اگر یہ جائز ہوتا تو آج تو اچھی سواری ہے، مریض اور پیشنٹ اچھی سواری پہ بیٹھ کر دم کرنے والے کے پاس آ سکتا ہے. تو اس وقت تو اونٹ گھوڑا صحرا اور پیدل راستے تھے، اور وہ بھی دشوار گزار تھے. تو مریض کو لانا تو بہت مشکل تھا. پھر بھی مریض کو دم کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی کاغذ کو لکھ کر گلے میں لٹکایا جائے. تو اس وقت بھی آپ نے نہیں کہا کہ یہ لٹکا دو، کوئی آیت لکھ لو اور اس کے جا کے لٹکا دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن اور حدیث میں یہ بات نہیں تو ہمیں اپنی مرضیاں نہیں کرنی چاہیے. اس کی اور بھی باتیں ہیں، اس پہ پورا لیکچر ہو سکتا ہے. قرآن کی آیتیں تعویذوں میں بند کرا کے لوگ گلے میں ڈال لیتے ہیں، کبھی بازو پہ باندھ لیتے ہیں، اور کبھی انسان پاک ہے کبھی ناپاک ہے، کبھی واش روم میں ہے کبھی مسجد میں ہے. تو پھر اس طرح قرآن کی توہین کا پہلو بھی اس سے نکلتا ہے. اور کئی بدبخت تو کہہ دیتے ہیں کہ جن عورتوں کو بچے نہیں ہوتے کہ تعویذ لکھ کے کہتے ہیں ناف سے نیچے لٹکائیں. تو یہ ساری جہلیت ہے. آگے فرمایا بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تو آبرو ظاہراً بھی ہونی چاہیے، اور اس پہ عمل کر کے بھی اس کی تو آبرو کرنی چاہیے. تو اللہ کی پناہ مانگنے سے پھر شیطان آپ پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے. اللہ سے بڑھ کر سننے والا اور جاننے والا کون ہے؟ آگے فرمایا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جب ان کو کوئی شیطان کی طرف سے برا خیال چھوتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں. یعنی وہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم الٹی سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور فوراً وہ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی عقل پورا کام کرنے لگتی ہے، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یہ نہیں کہ شیطان کے کا شکار ہو کر اس کا شکار بار بار ہوتے رہیں اور ان کو بری سے بری دلدل میں پھنساتا رہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی برے خیال پر آپ فوراً سیدھے رستے پہ آتے ہیں، آپ کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے اور آنکھیں کھلتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ تقوی والے لوگوں میں سے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.